سماج کہانی بھائی منیر الحسینی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ پنجاب میں آ چکا ہے اور رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت تقریباً کچھ 40 سے اوپر ایسے بچے ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہیں، اور ایسے ہی کئی ایسے بچے ہیں جن کے 1090 سے اوپر اور پھر 1080 سے اوپر نمبر آئے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی تھی کہ 3 سبجیکٹ سیکنڈ ایئر کے ان کے آپ پیپرز دیں گے جو آپ کے الیکٹیو سبجیکٹ تھے، مطلب ایسے کہ 180 نمبروں کی بنیاد پہ جو باقی جو نمبر ہیں وہ دیے گئے۔ 180 نمبروں کی بنیاد پہ 1100 نمبروں کے جو ہے نا وہ نمبر دیے گئے ہیں۔ اب اگر پاکستان کے اس وقت کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا جائے اور آج کل کی جو بھی خاص کر جو پیپر پیٹرن ہے، آبجیکٹیو ٹائپ پیپر پیٹرن، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور سبجیکٹیو پیپر جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے اتنے زیادہ نمبر لے رہے ہیں، بچوں کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی۔ جب بچوں کے اندر ایک دور تھا کہ 30% یا 20% آبجیکٹیو ہوتی تھی، معروضی ہوتی تھی، اور 70 to 80% جو ہے نا وہ سبجیکٹیو ہوتی تھی، تو اس میں بچوں کے اندر کریٹیوٹی، وہ ڈسکرپٹیو رائٹنگ یا جو انشائیہ طرز کے جو سوالات تھے وہ زیادہ کرتے تھے۔ بچوں کے اندر ایک طرح کا یاد کرنے کا جوش ہوتا تھا، جنون ہوتا تھا، اور کسی حد تک استاد کا ایک خوف بھی ہوتا تھا کہ ہم نے استاد کو جا کے وہ سبق سنانا بھی ہے، لکھ کے بھی دینا ہے، اور اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی دینے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بچوں کی قابلیتوں کو ان کو نمبروں کی بنیاد پر پرکھا جا رہا ہے، یہ سب سے غیر مناسب ہے۔ اب حالات یہ چل رہے ہیں کہ جن بچوں کے نمبر 1100 میں سے 1100 نمبر آئے ہیں وہ بچے انٹری ٹیسٹ میں فیل ہیں۔ اب جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، اب ان کے نمبر انٹری ٹیسٹ میں، انٹری ٹیسٹ غالباً 210 نمبروں کا تھا، تو ان میں سے ان کے 100 سے اوپر بھی بمشکل نمبر آئے ہیں۔ اب اسی طرح سے ایسے ہے کہ جو بچے انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہیں، اب ان کے جو نمبر ہیں وہ اس میں ایف ایس سی میں بہت کم آئے ہیں۔ اب آپ یہ خود سوچیں کہ یہ عجیب طرح سے سچویشن بن گئی ہے۔ ان میں سے ہوگا کوئی 20-30% بچے بہت خوش ہوں گے کہ جن کے نمبر اس میں ایف ایس سی میں بھی زیادہ آئے، اور پھر انٹری ٹیسٹ میں وہ چاہے انجینئرنگ کے ہوں یا میڈیکل کے ٹیسٹ میں، اپنا ایم ڈی کیٹ میں۔ لیکن اب ان بچوں کا کیا بنے گا جن کے نمبر 500، 600 یا 700 کے قریب ہیں، لیکن وہ انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہیں، بلکہ بہت اچھے نمبر ہیں۔ اب اسی طرح سے ان کا کیا بنے گا جو ویسے تو 1100 نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے جو انٹری ٹیسٹ میں نمبر ہے وہ کم ہے۔ یوں سمجھیں کہ ان کو اب 1 سال پورا انتظار کرنا پڑے گا، اب ان کو انٹری ٹیسٹ میں دوبارہ ری اپیئر ہونا پڑے گا۔ تو یہ اس وقت سب سے زیادہ کنفیوزنگ سچویشن ہے، سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال ہے ان والدین کے لیے بھی جنہوں نے رات دن اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے، ان پہ محنت کی، اور ان بچوں کے لیے بھی نو ڈاؤٹ میں ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کی اور جن کو یقین تھا کہ وہ اپنے اتنے نمبر لے جائیں گے، یعنی 90% پلس تک لے جائیں گے۔ اگر ان کے نمبر ایسے آئے ہیں تو ان کی بالکل حوصلہ افزائی ہے، ان کی بڑی ہمت ہے، ان کو مبارکباد بنتی ہے۔ لیکن ایسے جو بچے ہیں وہ بنتے ہیں تقریباً 20 سے 30%، لیکن جو باقی جو بچے ہیں اب ان کا اس حوالے سے کیا بنے گا، ان کے لیے یہ سب سے پریشان کن صورتحال ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب یہی بچے جاب مارکیٹ میں جائیں گے تو جاب مارکیٹ میں اس سیشن کے بچوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ اب ان سیشن کے بچوں کو تو کوئی جاب میں بھی کوئی نہیں رکھے گا، مطلب مارکیٹ میں جب جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ مسائل بہت زیادہ ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پہ خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی کیا کوئی حقیقی خوشی ہے، اور جہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے تو کیا وہاں پہ کوئی صحیح معنوں میں غم کیا جا رہا ہے یا دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ اب اسی طرح سے آپ ان بچوں کو بھی دیکھیں جن کو سب سے جو لویسٹ گریڈ ہے وہ دے کے پاس کیا گیا ہے، اب ان کا کیا ہوگا؟
وہ جیسے ضمیر جعفری نے کہا تھا کہ میں تھرڈ ڈویژنر ہوں، مجھے مار ڈالیے، ڈگری کو میری لیجئے اچار ڈالیے، میں پاس ہو گیا ہوں مگر پھر بھی فیل ہوں. مطلب اس طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ کا اس طرح کا جو رزلٹ ہے وہ بے شک حکومتی پالیسی تھی، وہ سب کو فالو کرنا پڑے گا، سب کو ان کی ماننی پڑے گی. لیکن اب ان بچوں کا کیا بنے گا؟ اب دوسری یہ بات ہے کہ جب یہ انٹی ٹیسٹ میں رہ گئے تو سال ان کو پھر انتظار کرنا پڑے گا، پھر ان کو پیسے لگانا پڑیں گے. تو بہرحال ایک کافی حد تک پریشان کن صورتحال ہے. لیکن بہرحال کچھ بچوں میں، کچھ گھرانوں میں خوشی بھی ہے، تو ان کو میں ایک بار پھر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. لیکن یہ مسائل آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ ہوتے جائیں گے. پالیسی جس طرح سے بنائی گئی تھی، اب اگر 3 پیپر لے بھی لیے گئے تھے تو میرا خیال ہے کہ 6 پیپر لے لیے جاتے. کرونا ایس او پیز کو پوری طرح سے فالو کر لیا جاتا، جیسا کہ باقی پیپر ہو رہے ہیں. کمپٹیشن کے جو پیپرز تھے، پی پی ایس سی کے تھے، اسی طرح سے پبلک سروس کمیشنز کے پورے ملک میں ہو رہے تھے. مطلب اکیلے صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، پورے ملک میں ہو رہے تھے. اسی طرح سے جو فیڈرل جو ادارے تھے وہ بھی ٹیسٹ لے رہے تھے. تو کیا ہی اچھا تھا کہ ان کے اس طرح کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو پیپرز تھے وہ پوری طرح سے ان کا ایگزامینیشن کنڈکٹ کر لیا جاتا. تو زیادہ بہتر تھا، وہ پالیسی بناتے ہوئے بھی مسائل نہ ہوتے، اور آج کل یہ جو نمبروں کی جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یہ لوٹ سیل بھی نہ لگتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ریزلٹس ہیں یہ بچوں کی جو کریٹو اپروچ ہوتی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر رہے ہیں. ان کو جو لکھنا چاہیے تھا اب ان کو بالکل ہی لکھنا نہیں آ رہا. آپ یوں دیکھیں کہ ایسے بچے کئی ہیں جن کو اگر کہیں کہ آپ کوئی انگلش میں ایسے لکھ کے دیں یا پھر کوئی مضمون لکھ کے دیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کچھ ایجوکیشن سسٹم کے لیے یہ مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو مزید کوئی اچھی پالیسی لے کر آنی چاہیے، اور اس طرح کے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں وہ اس طرح کے ایشوز پھر نہ ہوں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ان کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. سماج کہانی کے ساتھ منیر الحسینی کو دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ.